برصغیر پاک و ہند میں برطانوی موجودگی کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی مداخلت کا تفصیلی جائزہ یہ ہے۔ ابتدائی رابطے: ایک ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں ایسٹ انڈیز کے ساتھ تجارت کے مقصد سے قائم کی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی توجہ برصغیر پاک و ہند کی طرف مبذول ہو گئی۔ توسیع اور تجارتی پوسٹس: ایک سورت اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی کے اوائل میں سورت اور مدراس میں تجارتی چوکیاں قائم کیں۔ دو پلیسی کی جنگ: 1757 پلیسی کی جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتح نے ایک اہم موڑ دیا۔ کمپنی کے ایک ملازم رابرٹ کلائیو نے بنگال کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نوآبادیاتی توسیع: ایک وارن ہیسٹنگز 1772-1785 ہیسٹنگز بنگال کے پہلے گورنر جنرل نے برطانوی کنٹرول کو بڑھایا۔ اس نے اصلاحات نافذ کیں اور کارن والیس کوڈ قائم کیا۔ دو اینگلو میسور جنگیں 18ویں صدی کے آخر میں میسور میں ٹیپو سلطان کے ساتھ تنازعات۔ تین وانگلومراٹے جنگیں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں مراٹھا سلطنت کے ساتھ جنگیں۔ برطانوی راج: ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 برطانوی ولی عہد نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد ہندوستان کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا، جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ختم ہوئی۔ دو ملکہ وکٹوریہ کا اعلان: 1858 ملکہ نے ہندوستانیوں کے ساتھ مساوی سلوک اور مواقع کا وعدہ کیا۔ تین سول سروسز: برطانویوں نے ایک انتظامی اور قانونی ڈھانچہ قائم کیا جس میں ہندوستانی ماتحت کردار ادا کر رہے تھے۔ معاشی اثرات: ایک ریلوے اور انفراسٹرکچر: برطانویوں نے ریلوے، ٹیلی گراف سسٹم تیار کیے اور جدید انفراسٹرکچر متعارف کرایا۔ دو معاشی استحصال: ہندوستان کے وسائل کا استحصال کیا گیا اور خام مال برطانیہ کو برآمد کیا گیا۔ اس کا ہندوستانی معیشت پر خاصا اثر پڑا۔ سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں: ایک تعلیم: انگریزوں نے مغربی تعلیم متعارف کروائی جس کے نتیجے میں ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آیا۔ دو سماجی اصلاحی تحریکیں: 19ویں صدی میں سماجی اصلاحی تحریکوں کا عروج دیکھا گیا۔ ستی جیسے چیلنجنگ طریقوں اور تعلیم کی وکالت۔ تحریک آزادی: ایک انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوئی، یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک بڑی طاقت بن گئی۔ دو تقسیم بنگال: 1905 نے احتجاج کو جنم دیا اور قوم پرست تحریک میں ایک اہم مقام کو نشان زد کیا۔ پہلی جنگ عظیم: 1914-1918 برطانویوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو بھرتی کیا اور جنگ کے بعد کے دور میں خود حکمرانی کے مطالبات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چار جلیانوالہ باغ قتل عام: 1919 ایک اہم موڑ جس نے آزادی کے مطالبے کو تیز کیا۔ دوسری جنگ عظیم اور آزادی: ایک ہندوستان چھوڑو تحریک 1942 برطانوی راج کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والا ایک عوامی احتجاج۔ دو آزادی اور تقسیم: 1947 ہندوستان نے آزادی حاصل کی لیکن اس کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم بھی ہوئی۔ میراث: ایک ثقافتی اثرات: انگریزوں نے ہندوستانی ثقافت پر ایک دیرپا اثر چھوڑا، نئے خیالات، اداروں اور رسم و رواج کو متعارف کرایا۔ دو چیلنجز اور تقسیم کے نتیجے میں فرقہ وارانہ تشدد ہوا اور مختلف علاقوں کو حکمرانی، معیشت اور سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور نے برصغیر پاک و ہند پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے، اس کے سیاسی، معاشی اور سماجی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ آزادی کی جدوجہد اور اس کے نتیجے میں قوم سازی کی کوششوں نے ہندوستان اور اس کے پڑوسی ممالک کی جدید تاریخ کی تعریف کی ہے۔